نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ محترم سامعین سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضور محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثة اشیاء، صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اس کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ کا، اور ایسے علم کا کہ جو علم نافع ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو، اور نیک اولاد، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات بالکل واضح ہے اور اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے، اور جب آدمی پر موت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا سے جناب دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو جب وہ انتقال کر گیا تو اس کے انتقال اور ارتحال کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، کوئی مسجد بنائی ہو یا مدرسہ بنایا ہو۔ مسجد ظاہر ہے کہ کبھی آدمی خود اکیلے بناتا ہے اور کبھی لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مدرسہ کبھی خود بناتا ہے اور کبھی لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے مسجد یا مدرسے میں تعاون کیا مالی طور پر، یا جناب علی بلڈنگ کے اعتبار سے کچھ چیز اس کو سریا یا سیمنٹ یا اینٹ دے دی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کسی نے ہاسپٹل بنا دیا، کوئی نہر بنوائی، کوئی درخت لگوا دیا، لائبریری بنا دی، راستہ ٹھیک کروا دیا، جب تک وہ چیز رہے گی اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت اس مرنے والے کو عطا کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا علم جو اس نے نافع علم چھوڑا ہو، کسی کو پڑھایا ہو، کوئی کتاب لکھ دی ہو، اور جناب عالی کسی کو دین کا، شریعت مطہرہ کا علم سکھا کر اس کو عالم بنا دیا ہو، اور جب تک وہ شاگرد اس کا رہے گا اس کا بھی اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز سرکار نے فرمائی کہ اولاد، نیک اولاد، لیکن نیک اولاد تو ہو، لیکن ایسی اولاد ہو جو اس کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹا اور بیٹی دی ہے تو پھر اس کو دین کا علم سکھائیے، اس کو یہ دعائیں بھی سکھائیے تاکہ وہ آپ کے لیے دعا بھی تو کرے۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنازہ جب بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے باپ کے لیے، میرے دادے کے لیے دعا نہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مینشن کر دیا کہ دعا کرنے کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں اور دنیا سنیت کے تمام علماء مشائخ بہت ہی افسردہ ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری صفوں کے ایک نامور عالم دین جو کہ حافظ القرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، اور امیر المجاہدین بھی تھے، کہ جنہوں نے بے شمار خدمات جناب عالی چھوڑی ہیں، تدریسی اعتبار سے اور جناب تبلیغی اعتبار سے، اور پھر مجاہدانہ طور پر ان کے کارنامے باقی رہے۔ میری مراد حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ
حافظ خادم حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات میں برکات ہے، اللہ رب العزت ان کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے صاحبزادگان کو، پسماندگان کو، محبین اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات و خواتین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر بھی عطا کرے، صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تینوں چیزیں اس دنیا میں رہ کر جاری و ساری کرنے کی ہمت و توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔